علیکم دوستوں، میں ہوں وکیل عنایت اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹی وی۔ آج میں آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری سنانے والا ہوں جس کا نام ہے بھٹکتی روح۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بڑی طوفان خیز رات تھی، بادلوں کی گرجدار آوازیں جو مضبوط سے مضبوط دلوں کو ہلا کر رکھ دیں، ٹھنڈی ہوائیں اور وقفے کے بعد بجلی کی ہولناک چمک۔ اندھیرا اتنا گھوپ کے ہاتھ کو ہاتھ سمجھائی نہ دے۔ جیسے جیسے رات بڑھتی جا رہی تھی ہواؤں میں شدت آتی جا رہی تھی۔ ایسے میں ایک سریلی آواز سنائی دی جیسے کوئی گنگنا رہا ہو۔ آواز ایسی تھی کہ دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ اچانک بادل بڑے زور سے برسنے لگے۔ آواز پھر بھی مستقل سنائی دے رہی تھی۔ یہ سلسلہ 1 گھنٹے تک چلتا رہا۔ پھر یکایک آواز بند ہو گئی اور بارش ہلکی ہو گئی۔ آہستہ آہستہ آسمان بالکل پرسکون ہو گیا اور چاروں سمت سناٹا سا ہو گیا۔ پھر آسمان پر 1-2 ستارے نکلے اور ستاروں کے بعد اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ چاند بھی نکل آیا۔ آج چاند کی 14 تاریخ تھی۔ چاند کے نکلتے ہی جہاں کچھ دیر پہلے اندھیروں کا راز تھا وہاں اب چاندنی کی مکمل حکمرانی ہو گئی۔ صبح سہیل دیر سے اٹھا۔ رات کے شور کی وجہ سے اسے نیند نہیں آئی تھی۔ وہ کل ہی لاہور سے اپنے گاؤں آیا تھا۔ یہاں گاؤں میں اس کے چچا اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے۔ سہیل کے والد فوج میں تھے، کبھی یہاں کبھی وہاں گھومتے پھرتے تھے۔ اپنی نوکری کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سہیل کو امریکہ بھیج دیا تھا۔ وہاں اس کے چچا تھے جہاں رہ کر وہ پڑھ رہا تھا۔ اب اس نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی تھی۔ پڑھائی کے دوران کئی بار پاکستان آیا مگر گاؤں جانے کا موقع نہ ملا۔ اب جب کہ اس کے والد بھی ریٹائر ہو گئے تھے اور لاہور میں رہائش پذیر تھے تو ایک ہفتہ ان کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ اپنے چچا زاد بھائی امیر حیدر کے ساتھ گاؤں آیا تھا۔ سہیل صبح سو کر اٹھا تو چچی جان نے گرم چائے دی اور کہا، بیٹا رات کو نیند آ گئی تھی؟ سہیل نے کہا، جی چچی جان، بس ذرا بارش کے شور نے تھوڑا سا پریشان کیا تھا۔ پھر اچانک سہیل کو یاد آیا، چچا جان نظر نہیں آ رہے۔ چچی نے بتایا، وہ تو صبح ہی زمینوں پر چلے جاتے ہیں، تم بھی اٹھو، امیر حیدر تمہارا انتظار کر رہا ہے، تمہارے ساتھ زمینوں پر جائے گا۔ سہیل چائے پی کر تیار ہوا، پھر امیر حیدر کے ساتھ ناشتہ کیا۔ ابھی دونوں صحن میں بیٹھے تھے، ناشتہ کر ہی رہے تھے کہ لڑکیوں کے ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ سہیل نے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ امیر حیدر نے کہا، دراصل یہ یہاں کام کرنے والی لڑکیاں ہیں، انہیں معلوم تھا کہ تم باہر سے آئے ہو تو تمہیں دیکھنے آئی ہیں، مگر یہ ہنس کیوں رہی ہیں؟ سہیل نے پوچھا۔ امیر حیدر نے ہنستے ہوئے کہا، کوئی نئی چیز دیکھتی ہیں تو یہی حال ہوتا ہے ان کا۔ ناشتے کے بعد وہ پیدل ہی زمینوں کی سیر کو نکل گئے۔ راستے میں انہیں بہت سے درخت جڑ سے اکھڑے ہوئے ملے، کئی مکانوں کو نقصان پہنچا تھا۔ سہیل نے امیر حیدر سے کہا، رات بارش نے بڑا نقصان پہنچایا ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک ساتھ کئی روحیں رو رہی ہوں، بڑی وحشت تھی رات۔ امیر حیدر نے کہا، ہاں وحشت تو تھی۔ یہ الفاظ دہراتے ہوئے امیر حیدر کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ امیر حیدر کے مختصر جواب پر سہیل نے پوچھا، یار کیا کوئی خاص بات ہے؟ امیر حیدر نے ہنس کر بات ٹالنا چاہی اور کہا، چھوڑو بھائی، تم 2-3 دن کے لیے آئے ہو، سیر کرو اور بس۔ سہیل نے امیر حیدر کا موڈ دیکھتے ہوئے بات ختم کر دی مگر اس کے دل میں بات رہ گئی۔ اس نے سوچا کہ چلو گھر جا کر بات کریں گے۔ پھر دونوں ڈیرے پر پہنچے۔ وہاں سہیل کے چچا جان پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے سہیل کو اپنی تمام فصلیں دکھائیں۔ سہیل نے یہ سب پہلی بار دیکھا تھا، خوب انجوائے کیا۔ دوپہر کو گھر سے کھانا بھی ڈیرے پر ہی آ گیا۔ کھانے میں سرسوں کا ساگ، مکئی کی روٹیاں جو دیسی گھی میں بنی ہوئی تھیں، پودینے کی چٹنی اور ساتھ میں لسی۔ کھانے کو دیکھ کر سہیل کی بھوک چمک اٹھی۔ ایسا کھانا وہ اکثر اپنی امی سے فرمائش کر کے بنواتا تھا جب وہ پاکستان آتا تھا۔ یہ کھانا کھا کر سہیل بہت خوش ہوا کیونکہ کھانا بے حد لذیذ تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر امیر حیدر نے سہیل سے کہا، اب ہم ٹریکٹر پر واپس چلیں گے، گھر جائیں گے۔ یہ تجربہ بھی سہیل کے لیے بہت اچھا رہا۔ گھر آ کر سہیل سو گیا۔ شام کو سو کر اٹھا تو سہیل کی کزن مبین سہیل کے لیے چائے لے کر آئی اور کہا، اٹھ جائیں بھائی، آج سارا دن سونے کا ارادہ ہے کیا؟ سہیل نے مبین کی طرف دیکھا اور کہا، اٹھ تو گیا ہوں، لاؤ آج تمہارے ہاتھ کی چائے پی کر دیکھیں۔ چائے کے 2 گھونٹ لے کر وہ بولا، بہت اچھی چائے بنائی ہے، ایسی چائے تو میں نے آج تک نہیں پی۔ مبین نے ہنستے ہوئے کہا، شکریہ جناب۔ سہیل نے پوچھا، امیر حیدر کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ مبین نے کہا، آپ کو نہیں معلوم دتو مر گیا ہے؟ کون دتو؟ سہیل نے حیران ہو کر پوچھا۔ دوستوں، اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں اور بھی بہت ساری انٹرسٹنگ کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستوں، یہ میری کہانی کا فرسٹ پارٹ تھا اور سیکنڈ پارٹ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔